الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لے کر حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ یہ پروگرام ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دینی معلومات فراہم کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ اول تا آخر شرکت کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ جو سیکھوں گا وہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے نہال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، جو کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال کرنے جا رہے ہیں ہارون بھائی۔ جی ہارون بھائی، آج کا کیا سوال دے رہے ہیں آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو؟ جی آج کا سوال یہ ہے کہ ذوالنورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأس الحکمت مخافت اللہ، مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ تو آئیے اب اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ رأس الحکمت، 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 رأس الحکمت رأس الحکمت، مخافت اللہ، مخافت اللہ، رأس الحکمت، رأس الحکمت، مخافت اللہ، مخافت اللہ، مخافت اللہ، مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، رأس الحکمت، مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ۔ رأس الحکمت، مخافت اللہ۔ جی کس کو یاد ہوا؟ ایک بار پھر یاد کرتے ہیں۔ رأس الحکمت، رأس الحکمت، رأس الحکمت، رأس الحکمت، رأس الحکمت رأس الحکمت، مخافت اللہ، مخافت اللہ، رأس الحکمت رأس الحکمت، مخافت اللہ، مخافت اللہ، رأس الحکمت رأس الحکمت، مخافت اللہ۔ مخافت اللہ۔ جی کس کو یاد ہوا؟ ایک بار پھر یاد کر لیتے ہیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ رأس الحکمت، رأس الحکمت، رأس الحکمت رأس الحکمت، مخافت اللہ۔ مخافت اللہ۔ ترجمہ، حکمت کی بنیاد حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے، خوف خدا ہے، حکمت کی بنیاد حکمت کی بنیاد خوف خدا خوف ہے۔ خدا ہے۔ ہے۔ اب کس کو یاد ہوا؟ انزلہ بھائی ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بنیاد خوف خدا۔ خوف خدا۔ ماشاء اللہ، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ جی اور کوئی؟ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ ماشاء اللہ۔ عثمان بھائی؟ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رأس الحکمت، رأس الحکمت رأس الحکمت مخافت اللہ، مخافت اللہ۔ مخافت اللہ،
مخافت اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے. ماشاء اللہ. درود پاک بالکل صحیح تلفظ میں آرام آرام سے پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی اور کوئی؟ عرفان بھائی نہیں یاد؟ ایک بار پھر یاد کر لیتے ہیں. رأس الحکمتی رأس الحکمتی مخافت اللہ. مخافت اللہ رأس الحکمتی رأس الحکمتی مخافت اللہ. مخافت اللہ رأس الحکمتی رأس الحکمتی مخافت اللہ. مخافت اللہ. حکمت کی بنیاد حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے. خوف خدا ہے. حکمت کی بنیاد حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے. خوف خدا ہے. یاد ہوا؟ رأس الحکمتی مخافت اللہ مخافت اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے. ماشاء اللہ. جی تو کرسمنی طرح کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ابھی ہم نے آپ کو حدیث پاک سنائی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصاویر کی جانب. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احبا. آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین قول یاد کریں. اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. چشتیاں شریف. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر من الدعاء. دعا زیادہ کرو. دعا زیادہ کرو. دعا زیادہ کرو. الشبہ تاریہ خضرہ تاریہ چشتیاں شریف. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. بنت اسحاق التاریہ چشتیاں شریف. پروگرام میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت بھیجتا ہے. 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. بنت محمد نعیم شیخو پورا. خاموشی محبت کا سبب ہے. ماشاء اللہ. بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. بنت ایاز الطاریہ سمڑیال. کڈس مدنی چینل. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. بنت ایاز الطاریہ سمڑیال. کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان. سیدہ حریم زہرا. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. سیدہ مشکات فاطمہ بخاری. میرا پیارا دین قول یاد کریں. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. سیدہ کنیز عطار زہرا ڈیرہ غازی خان. سیدہ اسرا فاطمہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قول یاد کریں. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. کوشش کامیابی کی کنجی ہے. جب انسان کی عقل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انسان کی باتیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں. 2 قول ہیں. کتنے؟ 2. ایک کوشش کامیابی کی کنجی ہے اور ایک جب انسان کی عقل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انسان کی باتیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اس میں ہم نے ایک پیاری حدیث یاد بھی کی اور بچوں نے یاد بھی کی. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھیجی ہوئی کچھ تصویریں بھی ہم نے اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں شامل کی. تو پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام حنزلہ رضا ترابی ہے. میں کراچی سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ہارون بھائی ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. کی اتاری ہے. آج کے سوال کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال.
میرا نام محمد فنواد تاری ہے اور مغرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے نہال بھائی، میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام خدیجہ اختاریہ ہے. میں ابودن والا سے بات کر رہی ہوں. مجھے میرا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. نہال بھائی، آج میں آپ سے چیلنج کرتی ہوں. آپ مجھے اپنا فیوریٹ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. عثمان بھائی فیوریٹ کلام سنانا. چل ازوجل آگے شامل کرتے ہیں. نیکسٹ. میرا نام خدیجہ ہے. میرا نام مہک ہے. ہم آپ کو ایک نعت سنانا چاہتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شہر سے. آج ہم منقبت عثمان غنی سنائیں گے. پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا. پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا. دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذوالنورین کا. کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا. ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منقبت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. نیکسٹ. میرا نام صفا بلال ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روزہ مدینے میں. مدینے کی جان منا کیسے کیچو میرا جی نور دنیا مدینے میں. مدینے کی جان منا کیسے کیچو میرا جی نور دنیا مدینے میں. مدینے کی جان منا کیسے کیچو میرا جی نور دنیا مدینے میں. میرا دین اور دنیا میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسین بلال ہے. میں در مدینہ نرسری میں پڑھتا ہوں. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دولت تو چاہو دونوں جہاں کی اللہ وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اور حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. اور زوجائے نبی جنتی جنتی.
जन्नती हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। ये सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात ये है कि हम जब भी किसी से मिले तो सबसे पहले सलाम करें। क्या करें? सलाम करें। प्यारे बच्चों, सलाम करना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी बहुत प्यारी सुन्नत है। सलाम के बेहतरीन अल्फाज, सलाम के बेहतरीन अल्फाज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। और सलाम का जवाब देने के लिए बेहतरीन अल्फाज वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी से मिले तो सबसे पहले सलाम करें। क्या करें? सलाम करें। सलाम करने से आपस में मोहब्बत होती है। क्या होती है? मोहब्बत होती है। माशाअल्लाह। जी, सलाम करना किसकी सुन्नत है? जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है। जी, और कोई बात इस हवाले से? जी जब भी अगर हम किसी के घर जाएं पहले सलाम करें सबसे पहले। जी, किसी से भी मिले, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले क्या करना है? सलाम करना है। तो सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जवाब के सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह। जी, तो गर्ल्स बनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने सुना दीन की प्यारी बातों में से आज सलाम करने के बारे में कि हमें सबसे पहले जब भी हम मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सलाम करना है। जी, तो गर्ल्स बनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयार। माशाअल्लाह। जी पढ़ें। ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पे हज़ारों के
عدل و کرم ہوگی ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں اور سو شہرے گے ان چاروں کے چار سو شہرے گے ان چاروں کے چار سو شہرے گے ان چاروں کے چار سو شہرے گے ان چاروں کے زر جڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر پر گئے سیاروں کے کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا کیسے آقا کا کیسے آقا کا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا بول بال میری سرکاروں کے تاج سر پر گئے سیاروں کے زر جڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر پر گئے سیاروں کے زر جڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر پر گئے سیاروں کے زر جڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر پر گئے سیاروں کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ عثمان بھائی آپ نے بڑا ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے. آمین آمین. جی تو گرس بنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے سنا ابھی کلام. اب بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. آج ہم مسلمانوں کی ایک عظیم شخصیت اور بہت ہی پیارے صحابی رسول، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بہت ہی پیاری کرامت سنیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج ایک بہت ہی پیارا ان کا دن بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے ہم ایک کلام بھی ایک کرامت بھی سنیں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حشر کوکب کہلاتا ہے. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ ان قریب یہاں پر ایک مرد صالح دفن کیا جائے گا. چنانچہ اسی کے بعد ہی آپ کی شہادت ہو گئی اور لوگوں نے آپ کے جنازے مبارکہ میں اتنا شور مچایا کہ آپ کو نہ روضہ منورہ کے قریب دفن کیا جا سکا، نہ جنت البقیع کے اس حصے میں دفن کیا جا سکا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حشر کوکب میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنے گی، کیونکہ اس وقت تک وہاں کوئی قبر نہیں تھی. اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے اولیاء اکرام کو ان باتوں کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کب اور کہاں وفات پائیں گے اور کس جگہ ان کی قبر بنے گی. چنانچہ سینکڑوں اولیاء اکرام کے تذکروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ والوں نے وفات سے پہلے ہی لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کب اور کہاں اور کس جگہ وفات پا کر دفن ہوں گے. اللہ پاک کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتوں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ تھا اور بہت ہی پیاری ہم نے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام غلام الیاس تاری ہے. میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین تھا. جزاک اللہ خیرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. میرا نام غلام الیاس تاری ہے. میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی
ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ. اور محمد طلحہ تاری کی نیو شعر سے عرض کر رہے ہیں. مشتاق بھائی آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا, بلبل گلا گلزار ہے عثمان غنی کا, گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا, اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منقبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احمد بھائی نے اور طلحہ بھائی نے پڑھی. ماشاءاللہ. نیکسٹ ون. طیبہ بڑی دور. انشاءاللہ عزوجل ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ. میرا نام ہے عبالی ہے اور میں علی شریف سے بول رہا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میرا پیارا دین زندہ باد. زندہ باد. میرا پیارا دین. میرا پیارا دین زندہ باد. نیکسٹ کال. نام عائشہ طاہرہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. نام کنیزہ فاطمہ. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. حضرت عثمان غنی ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی 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 جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ ہے. کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا, ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منقبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. اتحاد ہے. میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں اور آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان جزاک اللہ خیرا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ انڈونیشیا سے ایک بچہ ہے. انڈونیشیا سے ایک بچہ ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تیاری ہے آپ کی اور کیا نام ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال, اللہ پاک کا شکر ہے. آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام مبشر رضا ہے. مبشر بھائی ماشاءاللہ. مبشر بھائی آج کیا تیاری, آج کیا سنانے والے ہیں؟ آج میں آپ کو باپا جان کے رسالے 60 حج کے واقعے میں سے چند واقعے سناؤں گا. چند واقعات سنائیں گے. ماشاءاللہ سنائیں. انگلش اور اردو زبان میں. انگلش اور اردو زبان میں سنائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. If you remain patient, a spring will have gushed from beneath your feet. Sayyiduna Abdullah bin Hunayf rahmatullahi alayhi has said, I went on the Hajj pilgrimage. When I reached Baghdad, I had not eaten anything for 40 consecutive days. In the state of extreme thirst, I reached a well where a deer was drinking water. Seeing me, the deer ran away. I peeped into the well and saw the water level had dropped, and it was very difficult to draw water without a bucket. I started walking, saying, "Oh my Lord, my status is not equivalent to even that of a deer." I heard a voice from behind me. "We only tested you, but you were not patient. Now go back and drink water." As I came back, the well was full of water until the top. I quenched my thirst and also filled my water bag with water. I heard a voice from the unseen. The deer had come without a water bag, but you have come with it. Throughout the pilgrimage, I drank water from it and made wudu and that water. मुबशिर भाई, जी मैं कह रहा था कि आप उर्दू में सुनाए वाक़या ताकि सब बच्चों को समझ में भी आए। पाकिस्तान में रहता है, उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। ये उर्दू और इंग्लिश में सुना रहा था। अच्छा, अब उर्दू सुना दें आप। जी। जो वाक़या सुनाए ना इंग्लिश में, इसका ही उर्दू ट्रांसलेट सुना दें। जी। सबर करते तो कदमों से चश्मा जारी हो जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुनैफ फरमाते हैं, मैं हज के इरादे से चला बगदाद। पहुंचने तक हालत ये थी कि लगातार 40 दिन तक कुछ ना खाया था। सख्त प्यास की हालत में जब एक कुएं पर गया तो वहाँ एक हिरन पानी पी रहा था। मुझे देखते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। जब मैंने कुएं में झांका तो पानी बहुत नीचे था और इसे बगैर धोल के नहीं निकाला जा सकता था। मैं ये कहते हुए चल दिया, मेरे मालिक व मौला, मेरा मर्तबा इस हिरन के बराबर भी नहीं। तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, हमने तुझे आजमाया था लेकिन तूने सब्र ना किया, अब वापस जा और पानी पी ले। जब मैं वापस गया तो कुएं ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। मैंने खूब प्यास बुझाई और अपना मशकीज़ा भी भर लिया तो गैब से आवाज़ सुनी, हिरन तो मशकीज़े के बगैर आया था लेकिन तुम मशकीज़े के साथ आए हो। मैं रस्ते भर उसी मशकीज़े से पानी पीता और वुज़ू करता रहा मगर पानी ख़त्म ना हुआ। फिर जब हज से वापसी हुई और जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मुझे देखते ही इरशाद फरमाया, अगर तुम लम्हा भर भी सब्र कर लेते तो तुम्हारे कदमों से चश्मा जारी हो जाता। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबशिर भाई, आपको इंशाअल्लाह दोबारा भी शामिल करते हैं। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है कॉल याद करें। प्यारे बच्चों, कॉल है बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अपने बड़ों का अदबो एहतराम करें, हम अपने बड़ों का अदबो एहतराम करें। यूं ही बाबरकत चीज़ों का भी अदब करें और बेअदबी और बेअदब लोगों से, बेअदबी और बेअदब लोगों से अपने आप को बचाएं। मेरे बच्चों, जिस दिन जो पाया अदबो एहतराम के सबब पाया और जिसने जो खोया वो अदबो एहतराम ना करने की वजह से खोया। इसी वजह से कहा जाता है बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। इंशाअल्लाह जी, कॉल भी याद कर लेते हैं। बा अदब
با نصیب बाअदब با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب بے نصیب جی کس کو یاد ہوا جی बाअदब बाअदब با ادب با نصیب बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब انشاءاللہ جی منظرہ بھائی बाअदब बेनसीब با ادب با نصیب बाअदब बानसीब बेअदब بے نصیب جی جی آپ سنائیں बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब ماشاء اللہ جی बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब ماشاء اللہ جی نیال بھائی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے نصیب. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کی ناظرین، سیگمنٹ دا کال یاد کریں، سیگمنٹ دا کال آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. میرے بچوں سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب، پھر اپنے سیگمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی کال ڈیرہ غازی کر رہی ہوں. نہال بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان غنی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی کین مدنی چینل ہمارا چینل. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. سبحان اللہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. نیکسٹ کال. میرا نام رفعت عطائی ہے. مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک اسلامک. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک سن لیا تھا کہ اللہ پاک کے ایک دوسرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے. آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا وغیرہ کھا چکے اور باتیں بھی ہو گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا بابا جان آپ انہیں اپنے پاس کام پر رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں گے اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایگریمنٹ کیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا، پاس کام پر رکھ لیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا یعنی اسٹک دیں جس سے وہ بکریوں کی حفاظت کریں اور خطرناک جانوروں کو ان سے دور کریں. پیارے بچوں عصا عربی لینگویج کا یہ ورڈ ہے. عصا عربی لینگویج کا ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی یعنی اسٹک. لاٹھی ہوتی ہے نا، لاٹھی اسٹک. ہم لفظ عصا ہی یوز کریں گے کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. عصا ہی استعمال کیا گیا ہے. تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے عصا کا مطلب. سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی یعنی اسٹک. آئیے آگے چلتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کے کئی عصا موجود تھے. آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا آیا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کے کام وغیرہ کرتے اور ان کی بکریوں کی حفاظت بھی کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس رہتے اور ان کے کام وغیرہ بھی کرتے اور ان کی بکریوں کی حفاظت کرتے. یہ ایگریمنٹ 10 سال کا تھا. جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کروا دی. پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت لی اور اپنی وائف کے ساتھ مصر کے لیے سفر شروع کر دیا. سالوں بعد، کتنے سالوں بعد؟ کئی سالوں بعد آپ علیہ السلام اپنے شہر واپس جا رہے تھے. سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی اور راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا.
تو اس وقت آپ نے طور نام کی ایک پہاڑ کی طرف آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی وائف سے فرمایا تم یہاں رکو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں کہ کہاں جانا ہے، یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے، وہاں آپ علیہ السلام نے ایک ہرا بھرا درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا، اور آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہو جاتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام رک جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور چلے جاتا ہے، اور جب آپ علیہ السلام رک جاتے ہیں تو وہ درخت آپ علیہ السلام کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو ندا یعنی آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت پاک وادی طوا میں ہو۔ پھر اسی جگہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ پاک نے انہیں نبی بنایا ہے، اور انہیں یہ اسپیشلٹی بھی دی ہے کہ وہ اللہ پاک سے کلام یعنی بات کریں، اللہ پاک سے کلام یعنی بات کریں۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل ہم کب سنیں گے؟ منڈے کو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے آگے کا واقعہ سنیں گے، اپنی اگلی ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا واقعہ سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بشیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنایا تھا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پیارے بچوں، آپ کا بھی شکریہ عثمان بھائی، آپ کا بھی شکریہ ہارون بھائی، آپ کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ اور بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے۔